بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کانا کے اوپر میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں جو ہیں، ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پورے سانحے کی جو ڈیٹیل ہے وہ تو ہم سب سن چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، کہ کانا میں واقع اس جگہ کا جو نام ہے جی وہ ہے عبداللہ ٹاؤن، اور یہ کجوانہ روڈ پہ ہے۔ عبداللہ ٹاؤن اور کجوانہ روڈ پہ ایک چھوٹا سا یہ مکان ہے، اور انتہائی زیادہ جو ہے وہ خستہ حال ہے وہ۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شاید یہ بات تھی کہ یہ کوئی ڈبل سٹوری مکان تھا اور اوپر کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک سنگل سٹوری مکان تھا اور وہ خستہ حال تھا، اور اس کی چھت جو ہے وہ ٹی آر اور گارڈر کی چھت تھی، جس طرح وہ عام ہماری پرانی چھتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی آتا تھا بارش کا، جب بارشیں ہوتی تھی تو مالک مکان کیا کر رہے تھے، جو کہ اس اکیڈمی کے بھی اونر تھے، یہ شاید یہ کرائے کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ ان کی اپنی اپنا ان کا مکان تھا، جو ٹیچر وہاں پر پڑھاتی، ان کا بیان بھی ہم سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ اس چھت کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال کے اس کی جو ہے وہ اس کو پختہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پانی جو ہے وہ بارش وغیرہ کا وہ نیچے نہ آئے، اور نیچے جو ہے وہ کلاسز بھی ہو رہی تھی، یعنی کہ نیچے اس کمرے میں کوئی 30 کے لگ بھگ بچے بھی جمع تھے، اور وہ ٹیچر جو کہ مالک ہیں اس اکیڈمی کی، وہ بذات خود جو ہے وہ کلاس لے رہی تھی، وہ خود پڑھاتی تھی۔ کوئی 50 کی اسٹینڈ تھی اور کوئی 25-30 بچے جو ہیں وہ آ رہے تھے، شاید گرمی کی وجہ ہوگی یا کوئی پھر اور وجہ ہوگی۔ وہ جب وزن پڑا ہے اس کے اوپر، اور وہ آلریڈی خستہ حال تھی، اس کی حالت اچھی نہیں تھی، تو وہ چھت جو ہے وہ شاید وہ گارڈر سمیت جو ہے وہ نیچے گری ہے، اور اس ملبے کے نیچے وہ ٹیچر بذات خود بھی دبی ہے، اس کی اپنی بچی بھی وہاں پر موجود تھی، اس کے بقول اس کے جو دیور ہیں، اس کے جو جیٹ ہیں، مطلب اس کی بھتیجیاں وغیرہ وہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اور بہرحال اس سارے جو یہ واقعہ جو ہوا، اس کے نتیجے میں تقریباً 14 یا 15 معصوم بچے جو ہیں وہ جام شہادت وہ نوش کر گئے، اور تقریباً جو ہے وہ 10 کے قریب جو لوگ ہیں یا وہ جو ہے وہ شدید زخمی ہیں، ان میں وہ جو ہے وہ ٹیچر بھی ہے، کچھ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں سے دو اہم چیزیں جو ہیں وہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیچے کلاس بھی ہو رہی ہے، بچے بھی موجود ہیں، اور اسٹڈی کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، اوپر کوئی 4-5 لوگ جو ہیں اس خستہ چھت کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نیگلیجنسی ہے۔ اب تو بڑا معصومانہ طریقے سے یہ بتا دیا جائے گا جی کہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن کیا ان کی عقل نے اتنا ان کو کام نہیں کیا؟ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نیچے جو ہے وہ کتنی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی فیملیز کے وہ بچے، کسی کا شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بچہ ہو، اور کئی ایسی فیملیز ہیں کہ جن کے سمجھ لیں کہ 2-2 3-3 بچے، یعنی کہ جتنے بھی بچے، اگر ماں کے 3 بچے ہیں، یہ بھی ثانیہ اسی میں ہے کہ وہ اس کے 3 بچے ہی جو ہیں وہ موت کا شکار ہوئے ہیں، وہ یعنی کہ فیملیاں ہی اجاڑ دی ہیں۔ تو کنسٹرکشن اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو کیا کلاس کو خالی کرا کے نہیں کی جا سکتی؟ کیا حفاظتی جو میجرز ہوتے ہیں وہ کس نے لینے ہیں؟ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ پہلا سوال تو اس میں یہ ہے۔ اور دوسری اس سے بھی بڑی اہم بات جو ہے، اب دیکھیں اسی محلے کے، یعنی کہ وہ خاتون ٹیچر جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میں بڑی غریب ہوں، اور میرے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنی چھت کو ریپیئر کر سکوں، میرے پاس مالی مشکلات کا میں شکار تھی، اور میرا جو خامد جو ہے وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے باہر، اس کے اوپر جو ہے وہ گزر اوقات کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اہل محلہ جو ہیں، یعنی کہ وہ سارے اسی گرد و نواح کے جو لوگ ہیں، اسی محلے کے جو لوگ ہیں، وہ بچوں کو وہاں پر جو چھوڑنے آتے تھے، تو کیا والدین جو ہیں، یہ تو چلیں جو کچھ ہو گیا، اتنا بڑا نقصان، یعنی کہ دیکھیں سب کچھ جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے، کنسٹرکشن بھی ہو جائے گی، فلاں کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معصوم 14 بچے کسی بھی قیمت پہ واپس آ سکیں گے؟ ان کا ازالہ کوئی کر سکے گا؟ ٹھیک ہے جی، اگر کسی کے 2 بچے تھے اور وہ 2 کے 2 ہی جو ہیں وہ اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے، تو وہ والدین کیا کریں گے؟ ان کا ازالہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ تو بھائی جو والدین بچوں کو چھوڑنے آتے تھے، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا
کہ ہم کس خستہ بلڈنگ کے اندر، کس خطرناک مکان کے اندر جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس اکیڈمی اونر کی اتنی رسپانسبلٹی بھی اس نے محسوس نہیں کی کہ وہ جس طرح سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر ریپیئر کرنی ہے، اگر چھت کے اوپر مٹی ڈالنی ہے، اس کو پختہ کرنا ہے، تو کم از کم بچوں کو چھٹی کرا دی جائے، اس کمرے کو خالی کرا لیا جائے۔ تو گزارش یہ ہے اس سارے واقعے میں، دیکھیں جس طرح یہ ساری سوشل میڈیا پہ بھی لوگ افسوس کر رہے ہیں، پورا لاہور سوگوار ہے، پورا پنجاب بلکہ پورا ملک پاکستان، پوری دنیا میں جو ہے اس خبر نے سنسنی پھیلائی ہے، لیکن یہ کل تک سارے لوگ بھول جائیں گے۔ اگر سب سے بڑا لاس ہوا ہے تو یہ ان والدین کا ہوا ہے جن کے گھر اجڑ چکے ہیں، جن کی گودیں جو ہیں وہ اجڑ چکی ہیں، بچے پالنا، ان کو بڑے کرنا، یہ دنیا کا جو ہے سب سے مشکل کام ہے، اور اولاد کا ملنا، اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے اور وہ اولاد کو ترس رہے ہیں۔ تو بھائی ایسے جو ادارے ہوتے ہیں، جو ایسے گلی محلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو واچ کرنا، بلکہ بڑے اداروں میں بھی دیکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ادارے کے جو مالک ہیں، ادارے کے جو اونر ہیں، وہ اتنی زحمت گوارا نہیں کر رہے، تو پھر یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑنے سے پہلے، بلکہ داخلہ لینے سے پہلے، وہ بلڈنگ کا جائزہ لیں، وہ ماحول کا جائزہ لیں، وہ وہاں کی سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں، وہاں کی سہولیات کا جائزہ لیں۔ اگر دیکھیں اس میں کوئی آڑ والی بات، اگر مطمئن ہوتے ہیں تو بچوں کا ایڈمیشن کرائیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ کنسٹرکشن اس لائق نہیں ہے، یہاں کی سیکیورٹی صورتحال اس لائق، تو ہرگز میں یہ درخواست کرتا ہوں والدین سے کہ اپنے بچوں کو مت ایسے خونی اور قاتل اداروں میں بھیجیں۔ اب دیکھیں کیا رزلٹ نکلا، ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں، اور ایک سہولت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے محلے میں جو ایسے ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں کہ جی ٹرانسپورٹیشن کے خرچے بھی بچ جاتے ہیں، بچے گھر سے اٹھے اور سیدھا اکیڈمی گئے اور وہاں سے آ گئے، اور فیس بھی کم ہوتی ہے، لیکن کیا رزلٹ نکلا۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں بچے کی ایجوکیشن، بچے کا فیوچر، بچے کا جو ہے جی اس کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کیا یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ بچے سے اہم ہے؟ آج کدھر گیا مستقبل، آج کدھر گئی ایجوکیشن، اور آج کدھر گیا جناب ان کی نوکری کی فکر، ان کے روزگار کی فکر کہ جی انہوں نے بڑا انسان بننا ہے، جب بچے ہی نہیں رہے۔ تو بچے سب کے قیمتی ہیں، اور سب سے قیمتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ جس جگہ پہ ہم بھیجتے ہیں بچوں کو، اس ادارے کے اوپر بھی دھیان دیں، خود دیں، کوئی نہیں آئے گا آپ کو بتانے کے لیے۔ بچے قیمتی ہیں، آپ کا احساسہ ہیں، یہ پلٹ کے پھر دوبارہ نہیں حاصل ہونے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔